اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو اصول دعوت انبیاء کے بارے میں تھی کہ دعوت انبیاء علیہ السلام کے اصول میں سے ایک اصل یہ تھی کہ تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی ہدف کے سب پیچھے تھے۔ وہ ہدف یہ تھا کہ انسان کو سعادت مند بنائے۔ جوامع بشری میں کس طرح انسان سعادت تک پہنچ سکتا ہے، سعادت مند ہو سکتا ہے، کہا کہ اللہ پر ایمان کے ذریعے سے، قیامت پر ایمان کے ذریعے سے، صحیح دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، اخلاقی اصول کی تقویت اور استحکام کے ذریعے سے۔ جوامع بشری میں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یقیناً وہ جامع بشری، وہ انسانی معاشرہ سعادت مند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مسئلہ تھا انبیاء گزشتہ کی بشارتیں، ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جن میں دو بشارتوں کا ذکر کیا گیا قرآن کریم کی روشنی میں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ دوسرے لفظ میں تورات اور انجیل دونوں میں جو بشارتیں موجود تھی، ان میں قرآن کریم نے ایک بشارت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور ان کے ظہور سے پہلے یہودیوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ مدینے میں آیا کرتا تھا اور بڑے بے حوصلہ طریقے سے، بے صبرانہ طریقے سے پیغمبر کے ظہور کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ وہ لوگ اپنی کتب میں یہ جان چکے تھے اور یہ پڑھ چکے تھے اور اس حقیقت پر ایمان تھا ان کو کہ یقیناً اس سرزمین میں ایک شخص آئے گا جس کی یہ خصوصیات ہوں گی۔ کہتے ہیں جب اس پیغمبر نے ظہور کیا اور جب اس آفتاب نے طلوع کیا تو اس کے بعد بعض لوگوں نے ایمان لانے کو ترجیح دی، بعض لوگ منحرف ہو گئے، مخالف ہو گئے، چونکہ ذاتی مفادات کے خلاف چیز دیکھ رہے تھے۔ یہ گزشتہ بحث۔ آج کی بحث جو ہے وہ اب اس جلسے کی اور اس لیسن کی بحث یہ ہے کہ 21 نمبر پیغمبران و اصلاح تمام شؤون زندگی۔ یہاں ایک سوال حقیقت میں ہے، وہ یہ ہے کہ آیا پیغمبروں کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان کے معنوی مسائل اور مشکلات کو حل کریں، مادی مسائل خود وہ حل کر سکتے ہیں، یا نہیں؟ انبیاء تمام ابعاد زندگی انسان کے لیے بھیجے گئے، چاہے وہ بعد مادی ہو، چاہے بعد معنوی ہو اور دوسری چیزیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ ادیان الہی، ہم کہتے ہیں ادیان الہی، بعض اوقات کہتے ہیں ادیان آسمان، ایک ہی نہ، یعنی وہ ادیان الہی یعنی وہ ادیان جو اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں، وہ ادیان خصوصاً ان میں سے دین اسلام خاص طور پر کہتے ہیں کہ صرف انسان کی فردی زندگی کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، یا معنوی مسائل اور اخلاقی مسائل اور مشکلات کے لیے نہیں، بلکہ اصلاح اور بہبودی کے تمام شؤونات اجتماعی اور انفرادی کو شامل ہے۔ یہاں تک کہ وہ بہت سارے علوم جو زندگی میں روزانہ ضرورت ہوا کرتی تھی اور لوگ سیکھتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ جگہوں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اہداف پیغمبران، دیکھیں عنوان بحث میں کیا تھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک سوال انبیاء الہی کے بھیجنے کا ہدف، میں نے چند اہداف وہ عنوان فہرست نام کے حد تک بتا دیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا عدالت جامعہ، معاشرے میں عدالت برپا کرنا۔ کہتے ہیں یہاں سے کہتے ہیں کہ اہداف انبیاء میں سے اہم ترین
ہدف یہ تھا کہ اقامہ عدالت الہی معاشرے انسانی میں، انسانی معاشروں میں عدالت کا قیام۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، لقد ارسلنا رسولنا، بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، بینات اور واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی الکتاب، انہوں کتاب کو نازل کیا، اور میزان، ایسی چیز جو حق اور باطل کے درمیان میں شناسائی کا سبب ہو، اور یہ کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ ہم نے انبیاء کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور میزان بھی دے رکھی۔ کیوں یہ سب کیوں کیا، یہ کیوں بھیجا، کیوں نازل کی یہ چیزیں؟ کہتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ، معاشرہ قسط اور عدالت برپا کر سکے، یعنی معاشرے میں عدالت رہے۔ معاشرہ وہ معاشرہ جس میں عدالت ہے، عدالت تمام وسیع معنی کے ساتھ، نہ فقط یہ عدالت جس فقہی معنی میں ہم لیتے ہیں، کہ اگرچہ یہ بھی بہت وسیع ہے، یہ جو فقہی معنی میں لی جاتی ہے عدالت، یعنی گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے اجتناب اور واجبات کی ادائیگی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حد تک، لیکن وسیع پیمانے پہ اس عدالت کی تعریف ہے، وہ اجتماعی، انفرادی، سیاسی، اقتصادی، تمام ابعاد زندگی انسان میں اس کو دخالت ہے اور وہ دخیل ہے۔ اگر ہر جگہ پر اس کی مناسب معنی کی جائے، میرے خیال میں اس کے وسیع معنی اور عام معنی جو عدالت کے ہیں وہ یہ بہتر ہیں کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا۔ ایک دوسری معنی اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وضع کل شیء فی موضعہ، ہر شے کو اپنی اپنی جگہ پر، یہ معنی عام ہے، ہر جگہ آپ ان دونوں معنیوں کو فٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر فرض کریں ایک حق رکھتا ہے کہ اسے ایک اقتدار کی کرسی دی جائے تو اسے دے، لیکن سیاسی اور اپنائب کی بنا پر، قومیت کی بنا پر، نژاد کی بنا پر، پارٹی بازی کی بنا پر نااہل کو وہ کرسی دینا، وہ سیٹ دینا عدالت کے خلاف ہے۔ عدالت اگر معاشرے میں ہوگی تو یقیناً فسادات جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک یہ مسئلہ، باقی دوسرے جو اہداف تھے جن کو نہج البلاغہ کی روشنی میں یا قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرنا ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کتاب کی بھی جو طرز ہے اور اس کتاب کا جو طریقہ کار ہے یا اس کتاب کا اختصار اجازت نہیں دیتا کہ ہم تفصیل سے زیادہ بحث کریں۔ اشارتاً کہہ سکتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، اس میں واضح طور پر بیان کیے گئے دو تین چیزیں، وہ عنوان ہے ہدف بعثت انبیاء، ایک کے لیے ہے ظاہراً پیغمبر کے لیے، یعنی مقصد سب کے لیے ہے، وہ یہ کیا ہے، والذی، وہ اللہ جس نے بھیجا جاہل لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، امیین میں، کس کو بھیجا؟ رسولاً، ایک ایسے رسول کو جس کی صفت یہ ہے، وہ بھی ان میں سے تھا، یتلو علیہم، کہ ان پر تلاوت کرے، کس کی؟ آیات کی۔ بس ایک ہدف بھیجنے کا آیات کی تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد، دوسرا ہدف تزکیہ نفوس ہے۔ اب وہ تزکیہ نفوس بھی جتنی جس میں استعداد ہے اس کے حساب سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دینا، کس چیز کی؟ حکمت اور کتاب کی تعلیم۔ یہ ہدف کچھ اس آیت میں ہے اور دوسری آیات میں دوسرے بھی اہداف بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ کسی مناسب وقت پر آپ دیکھیے گا۔ اور نہج البلاغہ کی روشنی میں میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے اہداف
بعثت انبیاء یا ہدف بعثت انبیاء نہج البلاغہ کی روشنی میں، اس میں اولین خطبے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے فقط ایک دو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ایک شکوفائی عقل، اصل عقل انسانی کی شکوفائی اسی سے ہوتی ہے کہ انبیاء آئیں اور اس کی میں جو استعدادات ہیں اس کو فعلیت کے مرحلے تک پہنچا دیں. دوسرے نمبر پر لوگوں کو حکمت اور اس کی تعلیم دیں جس طرح قرآن کریم میں دی. اور ایک ہدف یہ تھا کہ تاکہ ان کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کریں. اور دوسرے میں لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ عُقُولِهِمْ. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ استعداد سے فعلیت کی طرف بہت سارے خزینے ہیں انسان میں، وہ خزینے اس عقل کے ذریعے سے نہیں باہر آتا، بروز نہیں ہوتا، ظہور نہیں ہوتا. انبیاء الہی آتے ہیں تاکہ ان دفائن اور خزائن کو ظاہر کر دیں، واضح کر دیں. اور اللہ کی جانب دعوت وغیرہ ذالک دوسری چیزیں بھی ہیں، ان میں سے میں نے تفصیل کے ساتھ وہاں لکھا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں. انشاءاللہ مراجعہ کیجئے گا اور وہ سائٹ پہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ مراجعہ کریں. 22 نمبر میں یہ ہے کہ دیکھیے امتیازی حیثیت، قومی نژادی چیزیں جو ہے اسلام میں نہیں ہے بلکہ کسی دین میں بھی نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی نبی تھے اللہ کی جانب سے مبعوث ہوئے، ان میں کسی طرح بھی کوئی نبی بھی امتیازی حیثیت کو، چاہے وہ نژادی مسئلہ ہو، قومی مسئلہ ہو، قبیلہی ہو، عشیرتی ہو، یا پارٹی بازی یا کسی اور طرح سے، کسی بھی امتیاز کو قبول نہیں کرتے تھے. ہر قسم کے امتیاز کی نفی کرتے تھے کہ بھئی اس کو اس پر فوقیت کیوں، اس کو اس پر اہمیت کیوں؟ کیونکہ وہ میرے قبیلے کا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ وہ میری قوم سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے، کیونکہ وہ میرا پڑوسی ہے اسی لیے، کیونکہ وہ میرا حامی ہے اسی لیے. نہیں. ہاں اگر تقوی ہے تو معیار اس امتیاز کا وہی تقوی ہی ہو سکتا ہے. امتیازی حیثیت اگر حاصل ہے قرآن کریم کی روشنی میں تو صرف تقوی کی بنا پر اور اچھے اعمال کی بنا پر. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں قوم پرستی جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے ایک منفور چیز ہے، مطرود چیز ہے، مبغوض شے ہے. وہ یہ کہ انسان اپنی قوم کے برے شخص کو بھی دوسری قوم کے اچھے اور پرہیزگار پر ترجیح دے دے. یہ ہے قوم پرستی کا مقصد. اور اسی معنی میں باقی یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے سے ہوں، میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، اور پھر وہ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم پرستی کا. نہیں، یہ قوم پرستی نہیں ہے. وہ چونکہ اس اپنا تعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ایرانی ہوں، میں ترکی ہوں، میں عربی ہوں، میں عراقی ہوں. اس کہنے میں کوئی قوم پرستی نہیں ہے. ہاں اگر اس کہنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو حقیقت میں یہ واضح کر رہی ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مافوق بنا رہا ہے دوسرے اچھے لوگوں پر بھی، یا اپنی قوم کے افراد کو تمام اقوام پر ایک فضیلت دے رہا ہے خواہ بغیر کسی اس کے میں کوئی مرجح موجود ہے، اس طرح کی چیز اس کو قوم پرستی کہا جاتا ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ امتیازی حیثیت پیغمبروں میں بالکل نہیں تھی، چاہے کسی بھی قوم سے ہو. سلمان فارسی عرب نہیں تھا، بنی ہاشم سے نہیں تھا، لیکن بہت سارے ایسے افراد پر ترجیح دی جو رسول اللہ کے قوم سے تھے، علاقے سے تھے، نژاد سے تھے، خاندان سے تھے، ان کو اہمیت اور فوقیت تھی. بس قرآن کی نظر میں اگر امتیاز کا ملاک ہے تو وہ تقوی ہے. اب تقوی بمعنی وسیع، نہ تقوی بمعنی محدود. تقوی بھی ایک مفصل گفتگو ہے، موضوع ہے، جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں خطبہ متقین خود تقوی کیا ہے اور اس کی اہل تقوی کی خصوصیات کیا ہیں، نہج البلاغہ میں رجوع کیجئے.
اور قرآن کریم کی روشنی میں یہی بیان کیا گیا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انا خلقناکم، بتحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، من ذکر و انثی وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں قرار دیا شعوبا وقبائل. یہ کیا ہے؟ کیوں شعوب اور کیوں قبائل؟ یہ اس لیے لتعارفوا، تاکہ انٹروڈکشن ہو جائے، تعارف ہو جائے، ایک دوسرے کو جان سکیں، پہچان سکیں. اب اس کے بعد ایک معیار بیان کر رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ عربی کو، نہ عجمی کو، نہ اسود کو، نہ ارقم کو، کسی کو کسی پر بھی. بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے سفید رنگ ایک حیثیت ہے، ایک امتیاز ہے دوسرے پر. نہیں، اسلام کی نظر میں اس حیثیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس امتیاز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد بتحقیق سب سے اللہ کے نزدیک، دیکھیں بحث یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اکرم ہو، نہ ہمارے نزدیک. اور ممکن ہے ہم مال اور دولت اور پیسے اور جاہ اور جلال اور جمال کے روب میں آ کر کہیں کہ وہ یہ بہت زیادہ اہل کرم ہے، یہ زیادہ عزت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، شرافت والا ہے. لیکن کیا واقعاً یہی شخص اللہ کی نظر میں بھی زیادہ عزت والا ہے؟ جو بحث ہے وہ یہی ہے. یعنی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ عند اللہ اتقی ہونا چاہیے تم میں سے جو زیادہ. اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ کس حد تک وہ اللہ کے فرامین کی تعمیل اور فرمانبرداری کر رہا ہے، کس حد تک مقرب ہے اللہ کا، کس حد تک اللہ کے مقربین کے مقرب ہے. جس حد تک وہ نزدیک ہوگا وہ خود معیار بن جائے گا. ویسے اس بس میں سوالات زیادہ ہیں، اعتراض زیادہ ہیں، لیکن چھوڑ رہے ہیں تمام مسائل کو. بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر کی اس حدیث کی جو مشہور اور معروف حدیث تھی. سرزمین منی میں جب